اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، فرمایا حلال کھاؤ پھر مجھے رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وہ صرف ہمارے الفاظ زبان پر رہ گئے، حقیقت میں ہم نے ایمان کا دامن چھوڑ دیا۔ رب کعبہ کی قسم نوجوان بھائیوں ذرا توجہ فرمانا، ہم یہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا اندرون حرم گیٹ جائے نا، سکھوں کی دکانیں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب سکھوں کی دکانیں بھی ہیں۔ ایک دن ہم نے اس سے سودا لیا، یہ نہ کہنا کہ سکھوں کے سودا کیوں لے لیا، میرے آقا علیہ السلام کی دیوار کے ساتھ یہودیوں کی دیواریں تھیں۔ آقا علیہ السلام کے جب مدینہ منورہ میں آپ پہنچے، مسجد نبوی کے سامنے بہت بڑی مارکیٹ لگتی تھی، کیا سارے مسلمانوں کی تھی؟ نانا، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں سارے مدینے کے لوگ تھے روزگار کرنے کے لیے۔ میرے نبی اکثر و بیشتر شمعون یہودی سے مکہ میں رہ کر، مدینے میں رہ کر اس شمعون یہودی سے ادھار لیا کرتے تھے۔ توجہ فرمانا، یہ کبھی اس دن میں نہ لانا کہ وہ سکھوں سے کیوں لے لیا، تو مسلمانوں کے پاس چیز نہیں تھی۔ ذرا توجہ فرمائے، جب ہم نے اس سکھ سے میں نے کیا لیا، میں نے لی مہندی، کچھ دنوں کی بات ہے، تو جس طرف بٹے ڈال رکھتے ہیں نا، اس سکھ نے اس طرف اس بٹے کے نیچے ایک ردی کا کاغذ دے رکھا تھا۔ جب اس نے تولا تو اس نے ردی والے کاغذ میں مہندی ڈالی، اور مہندی ڈالنے کے بعد پھر میرے دل میں سوال آیا کہ اس نے یہ کاغذ کیوں رکھا ہوا ہے اس طرف؟ زہر بھائی اس طرف یہ کاغذ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اس طرف تو سمجھ آتی ہے کہ مہندی ردی والے کاغذ میں ڈالی، اس لیے وہ ردی والا کاغذ استعمال کیا، اس طرف ایک پاؤ کا بٹا ڈالا، اس کے نیچے ایک ردی کا کاغذ رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ مہندی ہے 400 روپے کلو، ردی کا کاغذ ہے 90 روپے کلو، میں نے مہندی کے پیسے لیے ہیں نہ کہ ردی کے کاغذ کے پیسے لیے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ردی کا کاغذ بھی جو 90 روپے کلو ہے میں 400 روپے کلو کے حساب سے بھی دوں آپ کو؟ جھنجھوڑ کے رکھ دیا مسلمانوں کو۔ آج ہم مٹھائی لینے جائیں، آدھا پاؤ کا ڈبہ وہ مٹھائی کے ریٹ میں جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، آج ہم مسلمان، وہ سکھ تھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اس میں انسانیت تھی کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ کوئی ہے جو حساب لینے والا ہے۔ اس کے من میں یہ تھا کہ میں اگر یہ اس طرح کروں گا کہ ایک ردی کے کاغذ کو مہندی کے حساب سے تول کر دوں گا، کوئی تو ہے جو حساب لے گا، کوئی تو ہے جو آگے پوچھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ہم نے کیا کیا؟ ریڑھی بان سے لے کر بڑے تاجر تک، تاجر ہو یا آجر ہو، میرے نبی کے غلاموں ہم نے بے ایمانی کا دامن تھام لیا ہے، اس لیے ہمارے رزق میں برکت اٹھ گئی ہے۔ یاد رکھنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جو اس طرح کا بلیک پیسہ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں، وہ پیسہ بینکوں میں تو رہ جائے گا لیکن آپ کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، جب پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، شوگر، ہارٹ اٹیک، ہیپیٹائٹس، یہ وہ ساری بیماریاں ان کے وجود کا گڑھ بن جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں مٹھائی تم نے نہیں کھانی، ملائی تم نے نہیں کھانی، دودھ تم نے نہیں پینا، فروٹ تم نے نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر روک دیتے ہیں۔ گھی والی چیز آپ نے نہیں کھانی۔ ارے بندہ خود تو کچھ تو سوچے، کچھ تو ایسا ہوا میری زندگی میں کہ رب مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اپنے نعمتوں سے مجھے روک دیا۔ اکٹھا تو میں نے کیا، تجوریاں تو میں نے بھری، جب میں نے کچھ اکٹھا کر لیا آج کھانے سے روک دیا۔ اگر کھاتا ہوں تو پھر مرتا ہوں، توجہ فرمانا، کھاتا ہوں تو مرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اگر مزدوری کرتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، یہ سب مزدور ہیں، اور مزدور کے بارے میں ہی میرے رب نے فرمایا کاش ہے وہ حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا انسان مجھ رب العالمین کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بعد میں بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگر رب نے تمہیں دیا ہے
پھر کھانے کی بھی توفیق دی ہے، تمہارے نصیب بھی کیا ہے، تو پھر آپ کا شکر ہے۔ واہ 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 صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی بھی ہے اور کھانے کی بھی توفیق دی ہے۔ سبزی منڈی میں نام نہیں لینا چاہتا، اکثر لوگ اس دکان کو جانتے ہیں، بہت ہی ہمارے قریب ہے، بلکہ اس نے قرآن پاک بھی میرے ساتھ مجھ سے پڑھا تھا۔ یہ مظفر روڈ پہ جائے تو بلال کولڈ سٹور کھڑا ہے، ادھر اتفاق کولڈ سٹور کھڑا ہے۔ ان کا ایک بزرگ تھا، اتنا پیسہ اس بندے نے اکٹھا کر لیا، جب 40 سال سے اوپر پہنچا ڈاکٹر نے کہا شوگر ہو گئی ہے، اب تو نے یہ نہیں کھانا، ٹھیک ابھی ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ بن گیا، اب تم نے دودھ بھی نہیں پینا، ملائی بھی نہیں کھانی، کاروبار اتنا لاکھوں کے حساب سے روزانہ کا کمیشن ہے گھر میں، روزانہ کا۔ جتنے دکاندار سبزی منڈی میں جاتے ہیں، بولی لگانے کے بعد جو ایک دانہ وہ اٹھا لیتے ہیں، سیب کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، یہ ناجائز ہے۔ بیچنے کے بعد اٹھا لینا یہ ناجائز ہے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب ہم نے اس طرح کے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا منہ بھی روک لیا، ہمارا ہاتھ بھی روک لیا۔ رب نے فرمایا خبردار، تم نے تجوریوں تو بھر لی، تم نے بینک بیلنس تو بنا لیا، تم نے سرسج بنا لیا، کوٹھیاں بھی بن گئی، بنگلے بھی بن گئے۔ فرمایا یاد رکھنا، نہ تیرے نصیب کروں گا، نہ تجھے کھانے دوں گا۔ میرے علیہ السلام کے غلاموں، جب سب کچھ ہو جاتا ہے، ارے وہی بندہ جس کے ہر گھر میں ایسی فٹ ہو گیا ہے، ارے سوتا کیوں نہیں؟ اگر میں سوتا ہوں ایسی پر تو میرے گھٹنوں میں، میرے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ نا میرے علیہ السلام کے غلاموں، رب سونے ہی نہیں دیتا، رب دے کر آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو نے میرے قانون کو توڑا، تو نے حرام مال میں ہاتھ ڈالا، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اور تو میرے پاس سونا کا ہوگا لیکن میں رب تجھے کھانے نہیں دوں گا۔ اللہ پھر ہم نے خیراتیں دعوتیں حج بھی، چودھری صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ 2 نمبری کا، وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم رب کے ساتھ فریب کرتے ہو، ہم ایک دوسرے کو تو دغا دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس ذات کو ہم نے مزاج بنا لیا۔ چوری کا پیسہ ہم نے اسی سے خیرات کرنی شروع کر دی، ہم نے اسی سے حج کرنا شروع کر دیا، اسی سے سخاوت شروع کر دی۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ یہ کام کرنا بھی عبادت ہے؟ اگر کوئی دکاندار ہے ایمانداری سے دکان چلاتا ہے، رب کعبہ کی قسم سے کہہ کر عرض کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی سارا دن مزدوری کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ایمانداری سے جو بھی پیسہ کماؤ گے، کہاں لکھا ہے پیسہ کمانا ناجائز ہے؟ نبیوں نے بھی پیسہ اختیار کیا، بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کے بزنس مین تھے، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، صحابہ بھی۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کمانا جرم ہے۔ سبحان اللہ صدقے صدقے شاباش واہ۔ میرے علیہ السلام کا غلام حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں میری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ نوجوان بھائی توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال رزق بنا، حلال رزق کھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ سمجھا کوئی وظیفہ بتائیں گے، توجہ فرمانا، کوئی نفل عبادت اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا حلال رزق کو لازم پکڑ، پھر تیری دعا کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ ادھر سے تیری زبان سے الفاظ نکلیں گے، ادھر سے مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے تکبیر، زندہ باد، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ سیدھا سادہ بندہ ہے، اس کو لوٹ لیں، وہ نہیں جانتا، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یاد رکھنا ہمیں نیت کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی دودھ بیچے،
کوئی دنیا میں جو بھی پیشہ اختیار کرو گے یہ پیشے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور ہم نے ہی روزی کمانی ہے، لیکن ایمان کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، ورنہ نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، نہ تمہارے روزے قبول ہوں گے، نہ تمہاری عبادات قبول ہوں گی، نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا برابر بھی شک و شبہات ہوا، کیسے پتہ چلتا ہے یار ہم نے حرام کما لیا؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں حرام رزق آ گیا ہے؟ توجہ فرمانا، جب سمجھو کہ اس پیسے سے ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا ہے، ظاہر بھائی جب کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی دان میں کالا ضرور ہے، کوئی نہ حلال رزق میں دل کو سکون ملتا ہے، حرام رزق سے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ کھٹکا پیدا ہو جائے نا، کئی خیال آنے شروع ہو جائے، سمجھ لو ہمارے رزق میں کوئی ہیرا پھیری ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم آپ فرماتے ہیں بیت المقدس میں عبادت کر رہا تھا، 3 راتیں ہو گئی، راتیں تو کئی گزر گئی لیکن 3 راتیں ہو گئی، مجھے عبادت میں چین نہیں آ رہا تھا، مجھے عبادت میں سکون نہیں آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں دعا مانگتا، جس طرح ہماری دعا، ہم کہیں دعا کہیں، ہاتھ کہیں، سکون کہیں، دماغ کہیں، الفاظ ہمارے کہیں، دعا تو وہ قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے۔ مجھے بعد میں بول دیجیے سبحان اللہ، دعا وہ قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے، دل سے تب نکلتے ہیں جب دل اندر سے دکھ رہا ہو، توجہ ہے، تھوڑی سی ہمارے اندر پریشانی ہے نا، پھر دل سے نکلتی ہے، پھر سیدھی رب کی طرف، لیکن دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا بیت المقدس میں ایک گروہ آیا ہے اللہ والوں کا، ان کے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ عبادت میں مصروف ہو گئے، میں دیکھتا رہا، اب میں دیکھتا رہا تو انہوں نے جب عبادت کر لی، دعا مانگنے لگے، تو ان میں سے جو بڑا بزرگ تھا وہ کہنے لگا یارو اس کو بھی شامل کر لو، وہ کہتے ہیں میں سب کے پیچھے چھوڑ گیا، کیونکہ جب وہ بیت المقدس ہو یا بیت الحرم ہو، ان کا دروازہ بند کرتے ہیں تو پھر سب کو باہر نکال دیتے ہیں دربان، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ وہ دربان آ گئے ہیں، میں سب کے پیچھے چھوڑ گیا۔ اور وہ بزرگ بولے ان سے نہ عبادت میں سکون ملتا ہے نہ اس کو دعا میں سکون ملتا ہے۔ تو جب اس کے الفاظ میرے کانوں میں آئے تو میرا ایک دفعہ تو میں چونک گیا اور میرا دل کانپنے لگ گیا کہ اس کو کیسے خبر ملی، کیسے خبر ہوئی کہ میری 3 دن سے عبادت میں سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں وہ لینے کیا تھا، میں تو فوراً ہی خود باہر نکل آیا، ہاتھ جوڑ کر کہا اے اللہ والوں مجھے اتنا بتا دو کہ مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آج باقی مجھے عبادت میں سکون نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا تو بصرہ سے آیا ہے؟ ہائے کیا بات، توجہ فرمانا ڈاکٹر صاحب، اس بزرگ نے کہا کیا تو بصرہ شہر سے آیا ہے؟ ہاں بصرہ سے آیا ہوں۔ فرمایا تو جب آنے لگا تھا تو نے کھجور لی تھی، کھجور کا دانہ ایک نیچے تولتے ہوئے گر گیا تھا، تو نے سمجھا کہ وہ میرا ہے، تو نے اٹھا کے اسی وقت ہی کھا لیا تھا، حالانکہ وہ تیرا نہیں تھا، وہ اس کا تھا، مالک کا تھا، اور جب سے وہ دانہ تیرے وجود میں گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت سے چین اور سکون کھینچ۔ کیا بات، واہ، صدقے صدقے۔ یا حضرت یہ کیسے ہوگا پھر؟ کہاں فلسطین، کہاں بصرہ شہر، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ فرمایا پہلے جا وہ دانہ معاف کروا کے آ، پہلے جا وہ دانہ معاف کروا اس مالک سے۔ ارے ہمارے قریب سے تو گنے کی ٹرالی نہیں گزر سکتی، داڑھیوں والے بھی دیکھیں گنے کھیلتے ہوئے، اگر ہم انگور لیتے ہیں، کھجور لیتے ہیں، کوئی دانے دار چیز لیتے ہیں، اس کے تولتے تولتے تو کئی دانے ہم کھا جاتے ہیں چیک کرنے کے چکر میں۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلام، کیا تو نے اس سے پوچھا ہے؟ اگر 2 دانے وہ تجھے کم دے گا تو نہیں لے گا، میرے نبی کا غلام تو چکنے چکنے کتنے دانے کھا گیا، کیا تو نے سمجھا، سوچا، کبھی یہ خیال آیا کہ یہ دانے میرے ہیں یا اس کے ہیں؟ اگر یہ ناراض ہوا دل میں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ ہے تو 3 دانے، ہے تو 2 دانے، چکتے چکتے ہم کھا گئے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں ان کا تقوی بھی دیکھو، کیا بات۔ دوبارہ فلسطین سے چلے، بصرہ شہر میں آئے، جس جگہ سے کھجور لی، اور کھجور وہ مالک نہیں تھا، وہ ریڑھی نہیں تھی، وہ چھاپا لگانے والا نہیں تھا۔ آپ نے اس کا پتہ پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو فلاں بستی میں چلا گیا ہے۔
یہاں پہ اس کا کام نہیں چلا، وہ ادھر چلا گیا ہے، آپ ادھر ہی چل پڑے۔ وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہ اسی طرح چھاپا لگا کر وہ بیچ رہا تھا۔ آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، ایک دانے کے بدلے 2 کلو اور جگہ سے لے کر اس کے آگے پیش کر دی۔ اللہ کی واسطے مجھے معاف کرتے، میں نے ایک دانہ کھایا تھا، میری عبادت بھی گئی ہے، میری دعا بھی ختم ہو گئی ہے، میری ریاست بھی گئی ہے، میرے دل کا سکون ہی ختم ہو گیا۔ ہم گاڑیاں کی گاڑیاں کھا گئے، ہمیں پھر کیسے سبحان اللہ۔ جو ایک دانہ کھائے اس کو عبادت میں سکون نہ ملے، اور گاڑیاں کے گاڑیاں جو چٹ کر جائیں۔ اللہ توجہ ہے نا؟ کیا بات ہے۔ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں، ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے نمازوں پہ زور دے رکھا ہے۔ کبھی سوچا یہ جو ہماری ٹکریں ہیں یہ کب قبول ہوں گی؟ یہ کبھی سوچا ہے یہ سجدے کب قبول ہوں گے؟ جب ہمارے وجود میں حلال رزق آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 40 روپے کا کپڑا لیا، 39 روپے تیری کمائی کے ہیں، 39 روپے تو نے خون پسینہ ایک کر کے لیے ہیں، 1 روپیہ اگر تیرا حرام کا مل گیا، فرمایا جب تک وہ کپڑا تیرے وجود پر رہے گا نہ تیری دعا قبول ہوگی اور نہ تیری نماز قبول ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام صبح کی نماز میں خود دعا فرمایا کرتے تھے، سارے صحابہ شامل ہوتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا وہ فلاں غلام جو ہے نا ابو دجانہ، یاد رکھنا ابو دجانہ جو ہے نا، یہ صبح کی نماز تو پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ لیکن دعا نہیں مانگتا، فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، 3-4 منٹ، کیونکہ اس وقت شک و شبہات بہت ہوتے تھے، یہودی ارد گرد چھائے ہوئے تھے، فرمایا کہ اس کو صبح کی نماز میں روکنا، میری بات سن کے جائے۔ اب ذرا توجہ فرمانا نوجوان بھائیوں کہ میرا حق بنتا ہے، میں آپ کے بیچ میں ہی بستا ہوں، اگر حق بات نہ بتاؤں تو یہ حق نہیں ہوگا، یہ آپ لوگوں کی میرے پاس امانت ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ حق بات بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو روکنا، صبح کی نماز میں صحابہ نے روک لیا، تجھے نبی نے یاد فرمایا ہے، وہ روک گیا، اور جلدی میں بھی بہت تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ حال سنا، یہ صبح کے فرض تو ہمارے ساتھ ادا کرتا ہے، دعا کیوں نہیں مانگتا، فوراً ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اور کہتا ہے یا رسول اللہ جو بات اس صحابی نے بتائی وہ میں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب میں بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، دل کی تختی پہ لکھنا۔ اس حضرت ابو دجانہ نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے، توجہ، میرے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے اور یہودی کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، وہ کھجور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سیدھی نہیں ہوتی، یوں جھکی ہوئی ہوتی ہے، گھر کسی کا زمین کسی کو کھجور کسی کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کھجور اس طرح ہے کہ ہے تو یہودی کے گھر میں لیکن اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے۔ یا رسول اللہ کھجوریں پک چکی ہیں، یہ سامان کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پکی ہوئی کھجوریں رات کو نیچے گرتی ہیں تو سیدھی میرے گھر میں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے تو دل گوارا نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں صبح کی نماز پڑھتے فوراً ہاتھ کر جاتا ہوں، جو اس کی کھجوریں میرے گھر میں گری ہیں وہ ساری چن کر اس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ کہیں نیند میں اٹھ کر کوئی میرا بچہ آ کر وہ کھجور اٹھا کر کھا لے۔ واہ، صدقے صدقے صدقے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی میرا بچہ نیند سے اٹھ کر، آج ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر دی۔ سچ بتائیے جس طرح ہم تربیت کر رہے ہیں کیا فرما برداری کی امید رکھ سکتے ہیں؟ صحابی رسول نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس لیے اٹھ کر بھاگتا ہوں، دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ کہیں نیند سے اٹھ کر کوئی میرا بچہ اٹھا نہ لے، کھا نہ لے، کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ رک جاؤ، اس میرے صحابی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، اس کی یہ پریشانی ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اس یہودی کے دروازے پر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ، پیسے والے، بزنس مین، چل کر گئے، اس یہودی کو کنی بجائے اس کو بلا کر کہا یار یہ کھجور بیچتا ہے؟ کہنے لگا ویسے تو میں بیچتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جڑ سمیت۔ اس نے کہا کیوں؟ گھر میں تو درخت ہو تو رونق ہوتی ہے، توجہ ہے نا۔ اس نے کہا میں کیوں بیچوں؟
جڑ سمیت میں کیوں بیچوں؟ گھر میں تو جو درخت ہوتا ہے وہ تو رونق ہوتی ہے، میرے گھر کی رونق ہے، میں کیوں بیچ دوں جس سے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے تکلیف نہیں ہے لیکن میرے صحابی کو تکلیف ہے، جو منہ سے مانگتا ہے مانگ لے، جو کہتا ہے کر لے۔ کہنے لگا پھر میرے نبی نے فرمایا رہے گی تیرے گھر میں۔ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، توجہ ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے، رہے بھی میرے گھر میں، پیسے بھی لے لوں، ہاں جی، رونق بھی باہر رہے، پیسے بھی پورے پورے لے لوں۔ فرمایا منہ مانگی قیمت لے لے اور یہ کھجور اس کو دے دے، اس کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ تو اس نے پیسے لے لیا۔ صبح جب وہ یہودی اٹھا تو دیکھا وہ کھجور کا درخت اس کے گھر میں نہیں تھا، وہ صحابی حضور کے گھر میں۔ اونچے آواز میں بول دیجیے سبحان اللہ، وہ بول دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرات توجہ فرمانا، ہر بات سر میں نہ سنا کرو، ذرا توجہ سے سنا کرو۔ میرے نبی کے غلام جب وہ یہودی دیکھا، اس کی بیوی نے جھنجھوڑ کر کہا جس کھجور کی تو نے قیمت لے لی ہے، ارے وہ کھجور کا درخت ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر لگا، اس نے ضرور کاٹ لیا ہوگا۔ کہنے لگی نہ کاٹا بھی نہیں ہے، وہ کھجور کا درخت چل کر اس کے گھر میں کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ یہودی قبلہ گلے میں کپڑا ڈال کر میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا